اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے حاضر ہیں کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کے ساتھ۔ آج اس کی قسط نمبر 4 ہے، پیج نمبر 24 سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ جس کے اوپر یہ پروگرام چلتا ہے سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے میرے چینل ٹرو پیٹریٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ لہندہ پنجاب سوہنا پنجاب کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں جی، پیج نمبر 24 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، ارادہ و نیت سے مستحکم ہو کر عمل کی زبان سے بولا کرتا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، دریا اپنا رخ بدل سکتا ہے، صحرا ذرے میں سمٹ سکتا ہے، مگر عمل کی زبان سے نکلا ہوا بول کبھی نہیں ٹل سکتا۔ قول و فعل اور ارادہ و نیت کی یکسانیت کا اصطلاحی نام فقر ہے، اور فقر ان صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ملعون و مردار قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم ایک پردیسی ہو، ایک مسافر جو کسی راستے سے گزر رہے ہو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ اے ابن عمر، اگر تم صبح کو اٹھو تو اپنے دل سے شام کی باتیں مت کرو، اور جب شام تک رہو تو اپنے دل کو صبح کی خبر مت دو۔ بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت میں سے کچھ لے لو، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے کچھ لے لو، کیونکہ اے عبداللہ، تمہیں نہیں معلوم کل تمہارا کیا نام ہوگا۔ کیونکہ اے عبداللہ، تمہیں نہیں معلوم کل تمہارا کیا نام ہوگا، تم زندہ رہو گے یا مردہ ہو جاؤ گے۔ یہ ایک قول ہے، اس قول کے مطابق ارادہ و نیت و عمل و فعل کی مطابقت کا نام کبھی خلافت راشدہ ہے، کبھی صحابہ صفا، کبھی ام الفقر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کبھی شاہ فقر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، کبھی سلمان و بوذر ہے، کبھی ویسے کرنے۔ غرض عمل و فعل اور ارادہ و نیت کے میدان میں مردان حق آتے رہے اور گفتار و کردار کی یکسانیت کا حق ادا کرتے رہے۔ ان کے نام بدلتے رہے پر کام نہ بدلا، اور یہ ریت رہتی دنیا تک قائم رہے گی ماشاءاللہ۔ یزید کی بیعت خلافت سے انکار کرنے والوں کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں تھی، جن میں اکابر صحابہ، فرزندان صحابہ، جلیل القدر تابعین اور صالحین موجود تھے، مگر میدان عمل میں قول کو ارادہ و نیت و عمل سے مزین کر کے استحکام و دوام بخشنے والا ایک شہزادہ نکلا، شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات عالم نے صرف ایک شہزادے کو کونین کا شہزادہ تسلیم کیا، جن کے فراق میں رونا میرے دل کی طہارت کا وہ وضو ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آنسو جب خشک ہو جاتے ہیں، جگر خون کے آنسو بہانے لگتا ہے، بندے بندوں سے لڑا کرتے ہیں اور مرا کرتے ہیں۔ ایسی توہین اور ایسی بے ادبی جسد عطر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پرزے کرنا کبھی بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تصور ہمیشہ قائم رہتا ہے، عشق کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیتا ہے۔ عشق جب اپنے امام کے حضور میں نیاز مندانہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شام غریبہ کے بے مثل منظر پہ حاضر ہوا تو حرام مچ گیا، زمین کی تنابیں ٹوٹنے لگی، ہوش و حواس کھو بیٹا تھر تھرا کر پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ ندا آئی
یہ کائنات کے پروردگار کے حبیب اقدس و اکمل و اکرم و اجمل و اطیب و اطہر روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کا لاشا ہے، جسے شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ ایک عرض پھر کی، یہ کس نے کیا؟ پھر ندا آئی، یہ قصد کفار کا نہیں، حضور اقدس و اکمل و اکرم و اجمل و طیب و اطہر و روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا ہے۔ ان کے اس تکرار نے کہ شہزادہ کونین علیہ السلام کے قتل میں جلدی کرو، جمعہ کی نماز قضا نہ ہو، عشق کو ورطائے حیرت میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر سن کر عشق نے اپنا تاج اتار کر زمین پر پٹخ دیا، قبا نوچ کر تار تار کر ڈالی۔ اس پمال ناز نے منہ پر راکھ ملی، سر پہ خاک ڈالی۔ ایک دلدوز مرثیہ پڑا اور ہمیشہ کے لیے اس منظر کو نظروں میں یوں سمیٹ لیا کہ پھر کبھی اس کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ عشق نے آج تک جتنی بھی رنگتیں بدلی، شام غریبہ ہی کے منظر سے متاثر و متحیر ہو کر بدلی، اور ہمیشہ رنگا رنگ کی رنگتیں اس منظر کی مظہر رہیں گی، جو قیامت تک پوری آب و تاب سے تذکرہ حسین علیہ السلام کو چار چاند لگاتی اور جگمگاتی رہیں گی۔ قیامت آنے کو ہے اور عقل ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کون ہیں اور کیا ہیں۔ کائنات کی تاریخ میں کسی قاتل نے بھی اپنے مقتول کے لاشے کی یوں بے حرمتی نہیں کی اور یوں بے رحمی سے نہیں روندا، اور نہ ہی اس کے سر کو نیزے کی نوک پر بلند کیے یوں منزلیں ماری۔ تاریخ میں کسی سلطان نے اپنے دشمن کے کٹے ہوئے سر کی یوں تذلیل نہیں کی کہ اس کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری ہو جب وہ اپنی مسند سے اٹھا۔ امارت کے نشے میں چور تھا، اسے کل کی کوئی خبر نہ تھی، سمجھا تھا یہ امارت اب اس کے گھر کی لونڈی ہے اور اسے اب کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ سوچنے کے بعد نشہ اور تیز ہو گیا اور اس نے اپنی چھڑی میرے آقا اور میرے اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے کے دندان مبارک پہ، جو بوسہ گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ماری۔ عشق قریب کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے اسے جذب بخشا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کی تاب نہ لا سکتا، ضرور بھڑک اٹھتا۔ سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضیٰ حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، باغ و بہار زندگی، نقش و نگار زندگی، آئینہ دار زندگی، کشتہ کربلا حسین، فقر و غنا کا تاجدار، کشور دین کا شہ سوار، فخر شہان روزگار، سرور بے نوا حسین، شہر فنا سے دور تر، ملک بقا کا راہ بر، خوف و خطر سے بے خطر، موت سے آشنا حسین، طرفہ جفائیں سہ گیا، یاد جہاں کو رہ گیا، خشک لبوں سے کہہ گیا عشق کا ماجرا حسین، سر کو کٹا کے پا لیا سایہ عرش کبریا، سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین، فکر محیط بے کراں، راز حیات جادواں، عشق کا میر کارواں، دین کا پیشوا حسین۔ کرم فقر کی، فقر عشق کی، اور عشق حسن کی میراث ہے۔ الف میم کا مظہر لفظ عین ہے اور عین کا مظہر عقل، علم، عمل، عشق۔ عقل نے علم کی تلاش کی، علم نے عمل کی تلاش کی، عمل نے دین کی تلاش کی، دین نے اذان کی تلاش کی، اذان نے کشش کی تلاش کی، کشش نے بے خودی کی تلاش کی، بے خودی نے عشق کی تلاش کی، عشق نے حسن کی تلاش کی،
حسن نے بے نیازی کی تلاش کی، بے نیازی نے حجاب کی تلاش کی، جب بے نیازی نے حجاب کی تلاش کی تو عشق نے بےتاب ہو کر سجدے میں سر کٹا دیا، جب بے نیازی نے وفا کی حد دیکھی تو فوراً حجاب اٹھا دیا، شمشیر وفا جب بھی میدان میں آئی میان سے نکلی اور چمکی، عرش و فرش تھرا اٹھے لوح و قلم بکھر گئے، فرشتے الامان پکار اٹھے، بے نیازی نے حجاب اٹھا دیے، شوق ہست و بود سے بے نیاز ہو کر بحر محبت کی مست لہروں میں کود پڑا، محبت کی دنیا بنانے سے پہلے جہانوں کے مالک تو رویا تو ہوگا، محبت کی دنیا بنانے سے پہلے جہانوں کے مالک تو رویا تو ہوگا، حسن یزداں کا روپ، عشق حسن کا ثبوت، حسن بے نیازی کی تصویر، عشق اس تصویر کی تنویر، وفا اس تنویر کی شمشیر اور فقر اس شمشیر کی توقیر ہے، ایک کائنات عالم کی ہر شے کے رگ و ریشے میں رچے بسے اور سمائے ہوئے اللہ نور السماوات والارض، اگر عشق نہ ہوتا تیرے اس حسن پہ کون مائل ہوتا، کسی بازار میں تیرا کوئی نہ خریدار ہوتا نہ ہی قدردان، عشق کے خون نے تیری داستان کو تابناک کر دیا، عشق کے خون نے تیری داستان کو تابناک کر دیا، اللہ اللہ یہ اعزاز تو نے عشق ہی کو بخشا کہ تیرے سوا تیرے کائنات کی کوئی بھی شے اس کی توجہ کو اپنی طرف کسی بھی انداز میں مبذول نہ کرا سکی، رکوع میں انکسار اور سجدے میں دیدار عشق ہی کو نصیب ہوا، حسن سے مراد ارادت ازلی کا وہ نور ہے جو کائنات کی ہر شے کے رگ و ریشے میں رچا بسا اور سمایا ہوا ہے، ماشاء اللہ حسن ازل نے ہمیشہ عشق ہی کو اپنی اداؤں کا تختہ مشق بنایا، مبارکن مکرمن مشرفن، چاکے گریباں گلی و گلی جسے بھی گھسیٹا اف تک نہ کی، تیری محبت کے جلال کا استقلال عشق ہی کو نصیب ہوا، تیری محبت کے جلال کا استقلال عشق ہی کو عنایت ہوا، تیرے عشق کی داستان کا وہ سر ورق جسے قیامت تک کبھی کوئی مات نہیں کر سکتا شام غریبہ ہے، ایک کبوتر لوٹ کر ان کے لہو میں اڑ گیا، آگے مجھ میں لکھنے کی سکت نہیں، حسن کی ادا کی حد عشق کی وفا کی حد اور ظلم کی جفا کی حد، شام غریبہ کے منظر میں ختم ہوئی، قسام ازل بلک بلک کر رویا، اس انداز میں پہلی بار رویا، قسام ازل ہر قسمت پہ نہیں کسی خاص الخاص ہی پہ رویا کرتا ہے، جسے شام غریبہ کا منظر جی بھر کر دیکھا، شام کی شام ہوئی، شام پہ اندھیرا چھا گیا، جی معزز سامعین آج ہم نے تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام پیج نمبر 30 تک پڑھی ہے، ضرور سنیے گا، یہ ایک عشق کی داستان ہے، ایک فقیر کی لکھے ہوئے الفاظ ہیں، حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر العزیز کے الفاظ ہیں اور میری زبان ہے، امید کروں گا آپ کو ضرور پسند آئے گی، تو ضرور میرے چینل ٹرو پیٹریٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچے اور اسے آپ آگے شیئر کریں، آپ جتنا اسے آگے شیئر کریں گے کوئی بندہ بھی سن لے گا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا، کیونکہ تذکرہ حسین عین عبادت ہے، یا ایو